السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کریم مبارک ہو۔ بہت ہی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں کر پا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو میرے کام میں مصروفیت ہے وہ کچھ دنوں کے بعد کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ ریگولر ویڈیو کرتا رہوں گا، لیکن ابھی بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو کرتا رہوں۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے تعاون کرتے ہو، سپورٹ کرتے ہو، اور کچھ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج بھی بھیجتے ہیں۔ جب ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ فکر کرتے ہیں، طبیعت کی فکر کرتے ہیں اور مجھے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں۔ ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ لوگ مجھے ڈائریکٹ ملتے ہیں، وہ بھی مجھے پوچھتے ہیں، دبئی میں رہنے والے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو میری فکر کرتے ہیں، جو واٹس ایپ پہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے یاد دلاتے ہیں کہ بہت دن بعد ویڈیو نہیں آیا۔ میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، سب کو آپ کو رمضان کریم مبارک ہو۔ میں آج بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر اتنا بتا دوں کہ ہم سب کے سب ایک لائن پہ چلنے والے انسان ہیں۔ اگر کوئی کسی کو بولتا ہے یہ بہت سخی ہے، مثال کے طور پہ، تو ہم بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ بہت سخی ہے۔ ہم کو بھی پتہ چلتا ہے یہ کچھ وہ خرچ کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں بہت سخی ہے۔ اس کے منہ پہ بھی بولتے ہیں حاجی صاحب آپ تو بہت سخی ہو ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا امپریشن پڑتا ہے کہ بہت عقل مند ہے، تو سب کہتے ہیں تو ہم بھی فقیر کے فقیر ہیں۔ ہم کو بھی لگتا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے تو ہم بھی اس کو بولتے ہیں بہت عقل مند ہو۔ یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے بزرگ بھی ایسے تھے جو اس طرح دوسروں کا انٹروڈیوس کراتے تھے، یار یہ آدمی بہت سخی ہے، یار یہ آدمی بہت عقل مند ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ مگر اندازہ مجھے یہ ہوا کہ یہ چیز اس طریقے سے کسی کا انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر اس کو دوسرا ملتا ہے، یار میں نے تمہاری تعریف سنی ہے، میں نے سنا ہے ماشاءاللہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو، بہت عقل مند ہو۔ یا کہ ملے گا تو بولے گا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی سخی ہو، سخاوت کرتے ہو، سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ اس طریقے سے جس آدمی کو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، اور جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، اب وہ کیسے ٹیلنٹڈ ہے اور کیسے سخی ہے اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں وہ کیوں سخی ہے اور کیوں ٹیلنٹڈ ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ کبھی بھی زندگی میں نہیں بولو گے کسی کو کہ تم بہت سخی ہو یا تم بہت عقل مند ہو۔ تو آج کے میرے پوائنٹ کو نوٹ کرو۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد بچے کے اندر میں وہ جینیٹک آتا ہے۔ وہ بچے میں خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم عصر بچوں کو کچھ دے کے آتا ہے، لے کے نہیں آتا، لوٹ کے نہیں آتا، دینے والا ہوتا ہے۔ اور کچھ بچے چھیننے والے ہوتے ہیں۔ تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی ملتا ہے تو دوسرے بچوں کو بھی بانٹتے ہیں۔ یہ بچپن سے اس کے اندر میں سخاوت آ گئی۔ اب وہ سخاوت آ گئی، پھر یہ بڑا ہوا ماشاءاللہ، اور اللہ نے اس کو دولت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی۔ اب وہ سخی دل کا آدمی ہے، اللہ نے بنا کے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو سخی بنا کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر وہ شخص الحمدللہ جو بھی کمزور آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو سخی بن جاتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں یہ سخی ہے۔ بھائی میرے، اللہ پیدا کرتا ہے تب اس کا دل ایسا بنا دیا، پھر بعد میں اس کو دولت دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہا ہے۔ وہ آدمی کی بڑائی نہیں ہے، وہ آدمی کی وڈائی نہیں ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بھائی اللہ کا آپ شکر ادا کرو، اللہ آپ سے اچھے کام کروا رہا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ سے اچھے کام کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے کام لے۔ یہ ہماری نیت بنی، اور سامنے والے کو بولا اس میں تیری وڈائی نہیں ہے،
اللہ کی بڑائی ہے، تو وہ پراؤڈ ہونے سے بچے گا، اس کا دماغ خراب ہونے سے بچے گا، وہ دوسرے لوگوں سے اپنی کمپیئرنگ کرنے سے بچے گا کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، میں دوسروں سے سخی ہوں، اور یہ چیز اس کو تباہ کر دیتی ہے، یہ چیز اس کو مائنس کر دیتی ہے۔ اور یہ چیز مائنس کیوں کرتی ہے کہ ہم لوگ اس کا دماغ خراب کرتے ہیں، اس کو پراؤڈی بنا دیتے ہیں، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں بہت سخی ہوں، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں۔ اسی طرح کوئی بہت نیک آدمی ہوتا ہے، ہاں تو ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی نیک ہے، بہت ہی نیک ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا کے پیدا کیا ہے، تو یہ عبادت کی طرف اور مطلب اس طرف اس کا توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ دین کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو یہ راستے پہ لگایا، آپ کو اللہ نے ایسا بنایا آپ کو اللہ نے ایسا بنایا، تو یہ برائے مہربانی کسی دوسروں کے اوپر تنقید مت کرو، اور آپ خود کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا، تو اس کے پراؤڈ سے وہ بچے گا، ورنہ بولیں گا ماشاءاللہ یہ مولانا ہم کیسے ہیں، کیسا بیان کرتے ہیں، واہ واہ، کیسی میلاد پڑھتے ہیں، واہ واہ، ہاں کیسی باتیں بتاتے ہیں، واہ واہ، اسی کے منہ پہ کہتے ہیں، تو مولانا کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے اوپر تنقید اور نستر کے وار چلاتا ہے، وار، اور خود کو اوپر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو نیچے سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے نیکی کا گھمنڈ آ جاتا ہے، عبادت کا گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو عقل دیتا ہے، کیسے عقل آتی ہے سنو، جب وہ بات کرتا ہے کوئی بھی کام کی، بزنس کی یا کسی اور چیز کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں اچھی اچھی باتیں لاتا ہے، وہ باتیں لاتا ہے جو اس ٹائم پہ لوگ کہتے ہیں حاجہ دماغ ہو گیا نا، یعنی اللہ کی طرف سے دماغ میں باتیں آتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے دماغ میں باتیں آتی ہیں تو ہم اس ٹائم پہ جو بات کرتے ہیں وہ کام کر جاتی ہے، اور ہم کو کامیابی دلاتی ہے۔ صحیح ٹائم پہ صحیح بات کرنا، اس کو عقل مندی کہتے ہیں، اور صحیح ٹائم پہ صحیح بات کون کرتا ہے؟ جس کے دماغ میں اللہ دیتا ہے، جس کے دماغ میں اللہ دیتا ہے، وہ انسان کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اس طریقے سے دینا شروع کیا، اور اس کو ہم عقل مند اور ٹیلنٹڈ، اور ماشاءاللہ یہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، عقل مند ہے، اس کے سامنے فلانا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے فلانا تو کچھ بھی نہیں ہے، فائنلی ہم اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، اس کو اپنی عقل پہ گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اب وہی آدمی ہے، وہی ہے، جب وہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اب اس کے دماغ میں باتیں تو آتی ہے، لیکن سب کی سب الٹی ہو جاتی ہے، ناکامی شروع ہو جاتی ہے، ہر بات اس کی الٹی ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں گھمنڈ آ گیا کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، تو ہم نے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ تو دوستو یہ بات کو نوٹ کر لو، میں جو کہہ رہا ہوں، اور میری بات پہ عمل کرو، ایسا کسی کو نہیں بولو، وہ آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس لیے بولو اللہ کا کرم ہے تیرے اوپر، تیرے دماغ میں اچھی اچھی باتیں آتی ہے، تو اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں بھی اچھی باتیں لائے، وقت پہ اچھی بات دماغ میں آئے، اور ہم بھی اچھے فیصلے کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کر، اپنی بڑائی مت سمجھ، یہ صرف اللہ کی نعمت ہے تیرے اوپر، تو سجدے میں گر جا، اللہ کا شکر ادا کر، اس میں گھمنڈ مت کر کہ میں عقل مند ہوں۔ تو میرے دوستو یہ حقیقت ہے اور سچ ہے، ہم کو اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو بدلنا پڑے گا، لوگوں کو گھمنڈی بنانے سے، لوگوں کا دماغ خراب کرنے سے۔ اوکے، انشاءاللہ تعالی اللہ سب کے لیے اچھا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔